اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وصحبه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابن کریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، سب سے پہلے آپ حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک مقدس جگہ پر اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور جمعہ کا مبارک و مسعود وقت ہے۔ ہمیشہ اللہ کے گھر کا ادب اپنے ذہن و دماغ میں ملحوظ رکھیں کہ یہاں کی ہونے والی خطائیں تمہارے اعمال برباد کر دیں گی، اور آپ نہایت ہی روحانیت کے ساتھ ادب کے ساتھ سماعت کریں۔ جو چیز بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ذمہ دار ہے، باقی آپ سب اپنے موبائل اندر رکھ لیجیے۔ سب مدینے جانے کے بعد اسٹیبلش کرنے کے لیے حالات سخت ہی تھے، پھر خلافت راشدہ کا دور آیا تو کیا حالات سب اچھے تھے؟ میرے عزیزو، وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حالات کی شکایت نہیں کی، انہی حالات میں وہ پانی کی طرح بڑھتے چلے گئے۔ ان کا عزم تھا، ان کا حوصلہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی ہر طاقت سے ہم ڈٹ کر کے مقابلہ کریں۔ آج اس چیز کی کمی ہے، حالات وہی ہیں، حالات وہی ہیں، ہر طرح سے بوچھار وہ حالات ہمیشہ رہیں گے۔ ایک محاورہ ہم نے سنا اور آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں، کوئی اگر یہ سوچے روڈ پورے خالی ہو جائیں تب میں گاڑی چلانا سیکھوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹریفک میں ہی گاڑی چلانا سیکھو، ٹریفک کے اندر ہی گاڑی چلانا سیکھ سکتے ہو تو سیکھ لو۔ پورے گاڑیوں کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہے تو پھر سیکھا ہی کیا چکا۔ حالات اسی طرح کے رہیں گے، انہی حالات میں حضور کی محبت کا اعلان کر کے جاؤ۔ گھر کی چار دیواری میں سارے زمانہ خالی ہو جانے کے بعد اگر تم نعرے لگا کر کے جا رہے ہو تو کیا ہی کام کیا تم نے؟ ان حالات کے ساتھ ہی ایک زمانہ چلتا رہے گا۔ خلافت کے بعد جتنے زمانے آئے، کیا کربلا کے حالات نہیں آپ کو پتا ہے؟ کربلا کے بعد بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ جو معاملات ہوئے، سیدنا زید شہید، امام موسیٰ کاظم، سیدنا محمد بن حسن عسکری، یہ اہل بیت کے وہ عظیم امام ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کو 7 سال تک جیل میں ایسا رکھا گیا تھا کہ انہوں نے سورج بھی نہیں دیکھا تھا۔ محمد بن حسن عسکری کو 20 سال تک رکھا تھا بادشاہوں نے اور زہر دے کر کے مارا تھا۔ حالات تو اسی طرح کے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ اپنے دور میں کیا اتنے سخت حالات آپ نے دیکھے ہیں؟ اتنے سخت حالات نہیں دیکھے ابھی؟ میاں ابھی تم آزاد ہو، ابھی تم اذانیں سن رہے ہو، ابھی تم نمازیں پڑھ رہے ہو کھلے عام۔ یہ تو اپنے لوگوں کی چربی کی وجہ سے جو دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، ورنہ کوئی تلوار لے کر تمہاری گردن پہ ابھی کھڑا نہیں ہے۔ وہ عظیم لوگ تھے، اس سے زیادہ سخت حالات ان کے ساتھ تھے۔ بغداد کی وہ حالات آپ کو میں بتاؤں، تتاریوں نے ایسا حملہ کیا تھا کہ پورے بغداد کی زمین خون سے نہا گئی تھی۔ دریائے دجلہ کو لال کر دیا گیا تھا مسلمانوں کے خون سے۔ تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھو، تتاریوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا، پوری عمارت بنا دی تھی کھوپڑیوں سے۔ اور اس دور میں تتاری بادشاہ کی بیٹی اپنے مصاحبین کے ساتھ بغداد کی گلی میں چل رہی ہے، سناٹا طاری ہے، لاشوں کی بدبو پھیلی ہوئی ہے، کوئی
کوئی کہیں سے مسلمانوں کے چہرے نظر نہیں آتے. ان حالات میں ایک وقت گزرتے ہوئے بادشاہ کی بیٹی نے دیکھا اذان کی آواز اسے سنائی دے رہی ہے, اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے. وہ رک گئی, کہا ہم نے تو اتنا قہر برپا کیا ہے اس شہر پر, مسلمان جہاں ملے انہیں مار دیا گیا, کہ اذان کی آواز آتی کہاں سے؟ رک گئی اور پوچھا دیکھو کہاں سے آواز آ رہی ہے. دیکھا تو ایک چھوٹا سا گھر کے نیچے کا تہخانہ ہے, ایک 80 سال کا بوڑھا اذان دے رہا. سبحان اللہ. تتاریوں نے پکڑ کر کے بادشاہ کی بیٹی کے سامنے پیش کیا, یہ بوڑھے میاں اذان دے رہے تھے. اس خاتون نے قہر بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ میاں تمہیں پتہ نہیں بغداد کا کیا حال کر رکھا ہے ہم نے, ہماری حکومت ہے, ہم نے تباہ و برباد کر دیا, تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیا ہے, تم کیا کر رہے ہو ابھی؟ بوڑھا کہتا ہے کہ بچپن سے اسی دین پر میری زندگی گزری ہے. سبحان اللہ. میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری جان اب نکلے گی کہ تب نکلے گی. سبحان اللہ. میری عمر ختم ہو گئی, بچے ہوئے لمحات کو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری جوتے چاٹنے میں نہ جائے, میرے رب کی بڑائی میں چاہیے. سبحان اللہ. آئے گا جو بھی وقت آئے گا, اللہ کی بلندی, اللہ کی کبریائی بول کر کے تو جاؤ. میرے عزیزوں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے موتیں اپنے سامنے دیکھی تھی. اور آپ کو پتہ ہے ترکی جب خلافت عثمانیہ کا دور ختم کر دیا گیا تھا, اس کے بعد وہاں پر ایک مغربی تہذیب کے دل دادا لوگوں کی حکومت آئی. سن 1920 کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. 650 سال ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم رہی. اس کے ختم ہونے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے, وہاں کی عورتوں کو حجاب پہننا بھی مشکل تھا. قرآن کو انہوں نے بدل کر کے ترکی زبان میں کرنے کی کوشش کی تھی, عربی سے ہٹا دو. اذانیں عربی کے نام, بہت کچھ بدل دیا گیا تھا کہ مسلمان اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ نہ رہے. لیکن ایک تاریخ وہ بھی ہے کہ وہاں کے ایک پارلیمنٹ کے اندر جب یہ بحث چل رہی تھی تو اذان کے متعلق کچھ غیور ایسے بھی تھے جو وہیں کھڑے ہوئے اور اذان دینے لگے. اذان کے الفاظ کہنے والا مار دیا گیا, شوٹ کر دیا گیا ایک مجلس میں. لیکن دوسرا کھڑا تھا جہاں سے اذان رکی تھی, وہاں سے اس نے بولنا شروع کیا, اس کا بھی قتل ہو گیا. تو تیسرا کھڑا ہوا کہ میں اذان کو کمپلیٹ کروں. ایک اذان کو مکمل کرنے کے لیے 9 لوگوں کی موت ہوئی تھی. اللہ اکبر. 9 لوگوں کے قتل کے بعد, لیکن انہوں نے اذان مکمل کر کے رکھا. وہ کیا تھے میرے عزیزوں, حالات کا مقابلہ تو کیا تھا, حالات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے تو تھے. موت تو آنی ہے, آج یا کل کسی ہاسپٹل میں آئے گی یا گھر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مر ہی جانا ہے. ایک دن طے ہے سب کا, اور جب اس دنیا سے جانا ہی ہے تو میرے رب کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہ چلے جائیں, بے شک بے شک, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیوں نہ چلے جائیں. بس یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنے تھے. آج کے حالات پر یہ سمجھ کر کے چلو کہ چاند پر بھی گہن لگتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا, سورج پر بھی گہن لگتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا. جب گہن جھڑ جاتا ہے تو چاند پھر آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آج اس امت پر, اس جماعت پر گہن لگا ہوا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹوٹ کر بکھر گئے. اس گہن کے چھٹنے کی دیر ہے, اور جس دیر یہ گہن چھٹ جائے گا امت مصطفیٰ ہی پوری دنیا میں آب و تاب کے ساتھ چمکتی ہوئی نظر آئے گی. سبحان اللہ. اور وہ گہن ہے یہ گہن جو لگا ہوا ہے ہماری بدعمالیوں کا, یہ گہن جو لگا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوری کا. ایک بار تم قریب ہو کر تو دیکھو, طاقت تمہارے اندر خود محسوس کرو گے. میرے عزیزو, پریکٹیکل میں بات بتاؤں آپ کو, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری طاقت ہے, ہمارے پاس سیاسی لوگ بڑے کھڑے ہیں, کبھی نہیں. ڈھونڈ کر کے دیکھ لینا, ہم نے جو زندگی گزاری ہے
میل جول سب سے ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسپانسر ہے یا بڑی حمایت کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے، لیکن میں نے محسوس کی ہوئی بات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ ہمیں بھی اٹھا کر کے لے گئے، 100-200 لوگ آگے پیچھے، ایک مولانا 200 لوگوں کے بیچ میں چل رہا، ادھر بھی وہی، ادھر بھی وہی، سامنے بھی وہی، اس عدالت سے اس عدالت، اس عدالت سے اس عدالت، نہ جانے کہاں کہاں اور کس کس کسٹڈی میں بٹھانا۔ ہم نے وہ سب راتیں بھی یاد ہیں، ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، بسوں میں اندر ٹائٹ کر کے بٹھا دینا اور گن تان لینا اور دونوں ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں لگانا، تنہا ایک آدمی تو ہے اور باقی ساری فوج لگی ہوئی ہے۔ ارے روڈ پہ کسی کو ہماری گاڑی کے آس پاس چلنے نہ دیا جائے، ایسا لگے جیسے بہت بڑے آتنکوادی کو پکڑ کر لایا گیا۔ خیر یہ حالات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے دور سے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ان سب حالات سے گزرے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کبھی پیشانی پر بل نہیں آیا، سبحان اللہ۔ خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے ترم خواہ ہیں، بہت بڑے پہلوان ہیں یا بہت بڑے سورس رکھنے والے ہیں، نہیں میرے عزیزو، ان حالات میں ڈرتا ہر کوئی ہے، لیکن ایک چیز ہمارے ساتھ تھی، ہم نے یہ محسوس کیا یا رسول اللہ اگر آپ کی محبت ساتھ ہے تو ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، زندہ باد۔ اللہ یا رسول اللہ۔ زندگیوں کا شیر آیا۔ تھوڑا سا وقت ہے، جمعہ کا وقت ہے، یہ جلسہ ہے نا، لمبی جلسے میں بیٹھے ہوں تو آپ لمبے نعرے لگاتے رہتے، مسجد ہے، تھوڑی دیر آپ مجھ کو سن لیں اور اپنے جذبات پر کنٹرول کرو، نماز ہونے کے بعد جب ہم جائیں گے سارے نعرے ایک ساتھ لگا لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزو کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر یقین ہے کہ وہ غلط نہیں ہے، غلط کیا نہیں ہے، اور میرے آقا کا قرب محسوس کرتا ہو کہ نبی میرے ساتھ ہیں، ہر مصیبت اسے چھوٹی لگتی ہے۔ یہی صحابہ کا نعرہ تھا، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی آپ ہیں تو ہر مصیبت ہلکی ہے۔ اس عورت کو یاد کرو جو جنگ احد میں دوڑی دوڑی آ رہی تھی، مدینے کی وہ خاتون جس سے کہا گیا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، وہ خاتون ہے کہ دوڑی چلی جا رہی ہے جس کے 4 رشتہ دار شہید ہو گئے ایک میدان میں۔ عورت کا حال کیا ہونا تھا، لیکن وہ عورت کہتی ہے پہلے مجھے رسول خدا تو بتا دو، آمینہ کے لال کی سلامتی تو بتا دو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں، وہ آئی کہا مجھے دکھاؤ پہلے میں حضور کو دیکھ تو لوں۔ حضور کے قریب آنے کے بعد دیکھتی ہے اور اپنا آنچل پھیلا کر کے کہتی ہے آمینہ کا لال سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت۔ سبحان اللہ۔ فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ وہ پریکٹیکل لوگ تھے، پریکٹیکل لوگ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیا کہ اگر یہ ہے تو زندگی ہے، اور اسی کو بریلی کی زبان میں سننا ہے تو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ یہ یقین پیدا کرو اے مسلمان، اور عاشق رسول سب سے بڑا پاور جو رکھتا ہے وہ یقین کا رکھتا ہے، اور دنیا اسی بات سے ڈرتی ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا 100 سال پہلے انگریز تھک گئے تھے ان سے، کس سے تھکے تھے؟ ان لوگوں سے نہیں جو جبے کبے اور شامی کباب والے ہیں، ان لوگوں سے نہیں تھکے تھے، ان عاشقان مصطفیٰ سے تھک گئے تھے۔ 30,000 علماء کو انہوں نے پھانسی پر چڑھایا انگریزوں نے، لیکن پھر دیکھا کہ یہ 10 سے مس نہیں ہوتے، آخر ہے کیا چیز ان کے اندر؟ کفایت علی کافی مراد آبادی چوراہے پر انہوں نے پھانسی پر لٹکایا تھا، عنایت احمد کاکوروی، فضل حق خیر آبادی، یہ علماء کا نام میں آپ کو لے رہا ہوں جن کو انڈمان نکوبار میں کالا پانی کی سزا دی گئی اور وہیں موت اور وہیں ان کی قبریں بھی۔
انگریز نے یہ سب دیکھا، ان کو ہم نے اتنا مارا ہے، اتنا تڑپایا۔ کفایت علی کافی کے بارے میں تو یہ ہے کہ 7 دن تک ان کو گورنر ہاؤس میں رکھ کر کے ان کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے کہ درد کو سہ کر کے دیکھو، اس کا مزہ تو اٹھاؤ۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور پھانسی پر چڑھایا گیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ حالات ان کے بدلتے کیوں نہیں ہیں۔ اس کو اقبال اپنے شعر میں یوں کہتا ہے کہ یہ انگریزوں کا کہا ہوا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش، یہ فاقہ کش ہی تو ہے، یعنی بھوکا تو رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، گھر بھی صحیح سے نہیں ہے اس کا، لیکن موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ سبحان اللہ۔ انگریزوں نے کہا تھا کہ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، ایک ہی چیز ہے جو اسے بے خوف کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ روح محمدی ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی دیکھنا میرے عزیزوں، چاپلوسوں کی قدر نہیں ہے، اور عشق رسول کے ساتھ کوئی ویل چیئر پر بھی بیٹھا ہو تو دنیا اس سے تھراتی ہے، سبحان اللہ۔ ڈرتی ہے، خوف رکھتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے عشق رسول کی گرمی صحابہ میں بھی دیکھا ہے، تابعین میں بھی دیکھا ہے۔ مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنس رہے تھے جب قرآن کی ایک آیت اتری تھی، الف لام میم غلبت الروم، 21ویں پارے میں سورہ روم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روم جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا، یعنی ہار جائیں گے۔ اور اس زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے روم جب سپر پاور تھا، آپ کو پتا ہوگا تاریخ میں آپ دیکھیں 2 ہی سپر پاور طاقتیں تھی، ایک پرشین ایمپائر، ایک رومن ایمپائر۔ پرشین ایمپائر جس کو کسرا کہتے ہیں، رومن ایمپائر جس کو قیصر کہتے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ روم جو ہے فتح ہو جائے گا۔ مکہ والوں نے دیکھا یہ صحابہ کی طرح، ان کے پیروں میں چپل نہیں، پہننے کے کپڑے نہیں، ایک کھجور پر تو یہ لوگ پورا دن گزارتے ہیں، فاقے میں فاقہ رہتا ہے، ان کے پاس جو تلواریں ہیں ان سے سبزی نہیں کٹتی، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں روم کو فتح کرنے کا۔ اس زمانے میں جیسے امریکہ اور رشیا کی طاقت آ جائے ویسے اس زمانے میں ان کی طاقت تھی۔ صحابہ کرام کو دیکھ کر کے وہ ہنس رہے تھے مکہ والے۔ 10 سال گزرے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صدیق اکبر کا زمانہ ہے، 2.5 سال کے بعد پھر خلافت کے تخت پر فاروق اعظم نے اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنبھالا تو پھر وہی صحابہ جو نہتے تھے، پیروں میں چپل نہیں تھے، نکلے تھے روم فتح کرنے کے لیے۔ زیادہ دن نہیں مقابلہ ہوا، خالد بن ولید کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، رومیوں کے سامنے گئے، رومیوں نے تانا دے کر کے کہا تھا کہ تم عرب کے بادیاں نشین دیہاتی لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ روم کی فوج ہے۔ تو خالد بن ولید نے ایک کتنا چبھتا ہوا جواب دیا تھا، کہا اے رومیو، جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اتنے اس سے زیادہ یہاں شہادت سے محبت کرتے ہو۔ تم جتنا شراب سے محبت میں پاگل ہو، یہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے۔ اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا اسی رومن ایمپائر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ عمر ابن خطاب کا وہ دور تھا، روم بھی فتح ہو گیا اور پرشیا بھی فتح ہو گیا تھا، ان کی کوئی سیما اور سرحد نہیں تھی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کیا کون لوگ تھے جن کے پاس طاقت کیا تھی؟ انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہم کمزور لوگ ہیں، یقین تھا کہ محبت مصطفیٰ ساتھ ہے۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور پوچھتے ہیں، حضور نے فرمایا ہر مسلمان مرنے کے بعد جب قبر میں جائے، سارے لوگوں کے لیے انسان جب قبر میں جائے گا 2 فرشتے آئیں گے، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، اور اس کو جھنجھوڑ کر کے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ سوالات آپ کو بھی سب پتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے تو پورے محفل پر رقت طاری تھی، ایک ڈر اور خوف۔ حضور نے پوچھا عمر، تم مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے، فرشتے آئیں گے تو تم کیا جواب دو گے؟ توجہ چاہتا ہوں،
عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے آپ یہ بتا دیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت میرے مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے گی؟ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ہاں عمر دنیا والوں کی محبت موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ محبت قبر میں بھی رہتی ہے سبحان اللہ. اور حشر میں بھی رہتی ہے. جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر وجد میں آ گئے اور کہا یا رسول اللہ جب آپ کی محبت قبر میں بھی ساتھ رہے گی تو یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے منکر نکیر کو میں خود نپٹ لوں گا. سبحان اللہ. ڈر نہیں ہے. اسی کو پڑھنے کے امام کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا جو احساس ہے وہ آدمی کو پاورفل بناتا ہے وہ طاقتور بناتا ہے بے خوف بناتا ہے. وہی امام احمد رضا حج پر جا رہے ہیں پانی کے جہاز میں ہیں اپنی ماں کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس کے بعد بیچ راستے میں اچانک ہچکولے کھاتا ہوا جہاز لوگوں کی پریشانیاں چیخنا بلبلانا اسی میں کیپٹن نے اعلان بھی کر دیا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے. اور سمندر کے بیچوں بیچ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے تو پھر کیا حالت ہوگی. سب تو ظاہر سی بات ہے تصویر میں مشغول ہو جائیں آخری دعائیں کر لیں توبہ کر لیں اور ہڑکم مچی ہوئی ہے پورے جہاز کے اندر لیکن وہ عاشق رسول پرسکون لکھتا ہوا بیٹھا ہے. سبحان ان اللہ. کی ماں آئی کہا احمد رضا اعلان نہیں سنا تم نے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور کیپٹن نے اعلان کر دیا ہے جو ناخدا ہے اس جہاز کا جو کیپٹن ہے اس نے اعلان کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنی ماں سے کہا ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی کوئی سمندر کے سفر پر پانی کے سفر پر جائے تو یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اور میں نے فرمان رسول کے مطابق قدم رکھتے ہی کشتی پر یہ دعا پڑھ لی تھی. اللہ ڈوب سکتی ہے یہ کشتی نہیں ڈوبے یہ سفینہ نہیں ڈوبے گا. اور اس کے بعد پھر لکھنا شروع کیا یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانی آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانی. کشتی ڈوبی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. سبحان اللہ. دنیا نے دیکھا بھور چھٹا دمان ہٹا اور کشتی صحیح سلامت جدہ کے ساحل پر آ کر لگ گئے. یقین ہو تو یہ یقین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب لوگ ہم سے ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ مولانا آپ تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن تکلیف تو خود کو بھی ہوتی ہے مصیبت میں تو آپ بھی آئے تھے حضور کی بات کرتے کرتے مصیبت تو آئی. میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیزو یہ مصیبت نہیں ہے یہ مصیبت نہیں ہے. صحابہ کو دیکھو ان کی کیا طلب تھی. ارے بچے لٹا دیے حضور کی بات پر آپ نے اپنے جوانوں کو قربان کیا. وجہ کیا تھی کیا لینا چاہتے تھے وہ حضور سے. صحابہ کو پوچھو تو کہتے ہیں ہمارے جوان بچے حضور کی عزت پر مر جائیں ساری مصیبتیں ہمیں گوارا ہے. پوچھا گیا کہ آپ کو چاہیے کیا. کہا بس ایک بار حضور مسکرا دیں یہ کافی. ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. یہی تو طلب ہے. اور یہ حضور کی بارگاہ میں نظر عقیدت ہے. اس کو مصیبت نہ سمجھو یہ نظر عقیدت ہے. کیا پیش کروں آقا کیا باز ہمارے یہ یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جس نے زخم کھائے وہ غیرت مند رسول اسے تنہا بھی نہیں چھوڑتے. ہم نے عزتیں بڑھتی ہوئی بھی دیکھی. آج مجھے لوگ چاہتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ بڑے کسی خاندان سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے آتا ہے اس کے لیے نہیں. ہم نے دیوانوں کا کریز دیکھا ہے یہ سب کے لیے نہیں ہوتا یہ صرف محبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ان کی طرف سے عطا کیا ہوا انعام ہوتا ہے. اس لیے کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا 13 سال جس بلال حبشی کو تڑپایا مکہ والوں نے جب 6 سال کے بعد حضور واپس آئے مکہ فتح ہو گیا. فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ تھے 10,000 صحابہ تھے اور پہلے دن مکہ مکرمہ میں نماز ہونی ہے. حضور نے 10,000 صحابہ میں سے اذان دینے کے
لیے پکارا تو کہا بلال کہاں ہے؟ اس مجمع میں تو ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہیں، لیکن پکارا کس کو؟ بلال کہاں ہے؟ اور آ کر کے نارمل کہیں سے بھی اذان دے سکتے تھے، کہا نہیں، کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان۔ دنیا تمہیں دیکھے آج، مکہ والے سب نظر اٹھا کر کے دیکھے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے، کیا اس کے بعد کوئی اذان ہوئی؟ مجھے بتاؤ، کعبے کے چھت کے اوپر سے یہ کیوں اذان دلائی گئی؟ یہ بتانا تھا جس کو تم نے حضور کی محبت میں تڑپایا ہے، جس نے حضور کی محبت میں زخم کھائے ہیں، کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے آنا تھا۔ اسے عزتیں اتنی عطا کی جاتی ہیں، عزتیں اتنی عطا کی جاتی ہیں۔ اور تاریخ کا ایک حصہ اور بھی ہے، آپ پڑھ کر کے دیکھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے ریکویسٹ کیا کہ ہماری جان بخش دو۔ کہا گیا اعلانات ہوئے تھے، خاص اعلان، جو حرم میں آ گیا اسے امان ہے، جو عبد المطلب کے گھر میں آ گیا اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اسے امان ہے۔ کچھ جگہ خاص کر دی گئی تھی، جو یہاں آیا اسے امان ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مکہ والے بہت ہیں، سب حرم میں نہیں آ پا رہے ہیں، سب ان گھروں میں نہیں آ پا رہے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ بچ جا رہے ہیں، وہ اپنی جان بچانا چاہیں تو کہاں جائیں؟ حضور نے فرمایا جاؤ ایک شاہراہ عام پر، عام سڑک کے اوپر ایک جھنڈا لگاؤ، ایک لکڑی گاڑ کر کے جھنڈا لگایا گیا اور کہا گیا کہ یہ جھنڈے کو نام دو بلال حبشی کا۔ کا جھنڈا نہیں، تاریخ میں ہے کہ بلال حبشی کے نام کا جھنڈا، اور عام اعلان ہوا حضور کی طرف سے کہ مکہ والا جو بھی جان بچانا چاہے وہ اس جھنڈے کے نیچے آ جائے، جو بھی اس جھنڈے کے نیچے آیا اس کو بخش دیا جائے گا، اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، قتل و قتال نہیں۔ میرے عزیزو، مکہ والے وہ لوگ تھے جنہوں نے آگ پر سلایا تھا، پتھر مارے تھے، ان کو تڑپایا تھا، پیروں میں رسی ڈال کر کھینچا تھا، لیکن آج وہ مجبور تھے اپنی جان بچانے کے لیے اسی بلال کا سہارا لینے پر۔ وقت بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، آپ بھی اس بات سے خوف نہ رکھو کہ آج جنہیں تڑپایا جا رہا ہے یہ اسی طرح کے رہیں گے، نہیں، طاقت کا نشہ جن کے پاس ہے وہ نشہ ٹوٹے گا، ایک وقت آئے گا کہ اپنی جان کی امان اور اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کبھی ان کو کمزوروں سے مدد لینی پڑ جائے گی۔ دنیا کا ہم نے نقشہ یہ دیکھا ہے، اسی لیے طاقت پر، نشے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا یہ کنٹینیو چلنے والا ہے۔ ارے فرعون نہیں چلا، حامان نہیں چلا، قارون نہیں چلا، شداد نہیں چلا، ارے یزید 3 سال سے زیادہ نہیں چلا، تو پھر آج نشہ والے کیا زیادہ چل سکتے ہیں؟ یہ خوف، یہ نشہ جو ہے وہ زیادہ دیر کا نہیں ہوتا، اتر جاتا ہے تو پھر زمین دکھتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے جو کہا تھا وہ بالکل برمحل کہا تھا، لوگوں نے اس کو الگ معنی لے لیا، کچھ دیر کی خاموشی۔ یہ کوئی ٹونٹ کرنے والی بات نہیں تھی، یہ حالات پہ میں نے کہا تھا، تم اپنی زندگی خود دیکھ لینا امپلیمنٹ کر کے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جیل میں ہمارے ساتھ جو قیدی لوگ تھے، جب ان کے ساتھ کچھ بربرتا ہوتی تھی، زیادہ کوئی ان کو پریشان کرتا تھا تو وہ اس کو بھی یہی کہتے تھے کچھ دیر کی خاموشی۔ زبان زد عام ہو گیا، وجہ یہ ہے میرے عزیزو، اس پر یقین بھی ہو، حالات رب ذوالجلال بدلتا ہے، دنیا ہمیشہ ایک ہی حالات پر نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، بس امتحان تمہارا ہے، امتحان تمہارا ہے، ان موسموں میں اپنے آپ کو اس دریا کے موجوں کے ساتھ بہا دو گے یا پھر جم کر کے قائم رہو گے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، عشق رسول میں کسی کے ساتھ سودے بازی مت کرو، کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سودے بازی کرو گے تو میرے عزیزو یہ انہی کیڑوں کی طرح ہو گیا جو موسم میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم رہو، حالات بہت کچھ بدلنے والے ہیں، ابھی اور بھی یہ جو جنگوں کے حالات جو دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل، اس سے بھی بہت کچھ خیالات بدلنے والے ہیں، ایران کے، گلف کنٹریز کے، ان حالات کو دیکھ کر کے لوگ نئے چیزیں لے کر کے ابھریں گے، اس لیے کہ شیطان یہ چیزیں لا کر کے پھر تمہارے دماغ میں ڈالے گا، طاقت جس کی اس کی بات کرو، پاور جس کا ہے اس کی بات کرو، باقی سب تو یہ بزدل لوگ ہیں۔ یہاں پر بہت ساری جگہوں پر تمہارا امتحان ہے، طاقت جس کی ہے اس کی بات کرنا یہ سنیت میں سکھایا نہیں گیا، سنیت میں سکھایا گیا حق جس طرف ہو اس کی بات کی جائے، طاقت جس
مطلب ہوتا ہم یزید کی بات کر رہے ہوتے، ورنہ آج تک کو ہم نے یزید کی بات نہیں کی، ہم حسین اعظم کی بات کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حق حسین کے ساتھ تھا، حق حسین کے ساتھ تھا۔ آپ ہمیشہ اس فارمولے پر عمل کرتے جائیں، اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، جمعہ کا وقت ہے میرے عزیزوں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب آنے والی ہے۔ ایک تمنا لے کر کے سے پہلے دیکھو، ہر آدمی اپنے برتھڈے کے دن تو خوش ہوتا ہے، لوگ اسے تحفے دیتے ہیں، وہ دوسروں کو تحفہ دیتا ہے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہم نے دیکھا، وہ تو کائنات کے سب سے اعلیٰ رسول ہیں، غیرت مند رسول ہیں اور جود و سخا کے بادشاہ ہیں، اور کبھی ان کے دربار میں کسی نے نہ نہیں سنا ہے۔ تو اے سنیو، کیا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 12ویں آنے سے پہلے ہم کچھ نظر نہ پیش کرتے ہیں؟ کیا پیش کرو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ارے جو کچھ عطا کیا ہے ان کا ہی ہے، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں دو۔ لیکن یہ ہے کہ کثرت سے درود پاک کا نذرانہ تیار رکھو اور 12ویں میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرو، آقا یہ آپ کے دربار میں میرا نظر ہے۔ اور پھر دیکھنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطائیں ایسی ہیں کہ وہ غیرت مند ہیں۔ طلب اتنی رکھنا کہ آقا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اتنی طلب ہے، اتنی طلب ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہوئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ یہ تمنا لے کر کے جیو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ وہ دن آئے گا جب قسمت جاگے گی، بوسیری کو جس طرح سے رات میں میرے آقا نے آ کر کے مشرف زیارت کیا تھا، وہ دن ہماری زندگی میں بھی آئے گا، اور اس کے بعد پھر ہم بھی تڑپ کر کے اس دن کہیں گے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، دھوپ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، سب سے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ ایک دن وہ آئے گا جب وہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے تو پھر قسم خدا کی دنیا کا کوئی حسن و جمال تمہاری آنکھوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک بار وہ جمال کسی نے دیکھا تو دنیا کا حسن و جمال اس کی آنکھوں میں پھیکا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے میرے آقا کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ میں ہمارے مسجد غوث الورا کے صدر جناب مزمل حبیب عامری سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کی شال پوشی کریں۔ نعرہ تکبیر!